أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه إن أولياؤه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون. صدق الله العظيم. وما لهم ألا يعذبهم الله، اور بھلا کیا ہے ان کے لیے، اللہ يعذبهم اللہ، کہ انہیں اللہ تعالی عذاب نہ دے، وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، حالانکہ وہ روکتے ہیں لوگوں کو مسجد حرام سے، وَمَا كَانُوا أَوْلِيَاءَهُ، حالانکہ وہ اس کے متولی نہیں ہے، اس کے رکھوالے نہیں ہے، اس مسجد کے رکھوالے نہیں ہیں۔ ان اولیاؤہ الا المتقون، بے شک مسجد کے رکھوالے، مسجد کے متولی تو پرہیزگار ہی ہوا کرتے ہیں، ولیکن اکثرہم لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ اس بات کو نہیں جانتے۔ اس سے قبل آیت کریمہ میں تھا کہ اللہ تبارک و تعالی ان مکہ والوں کو عذاب نہیں دے گا، جس کی وجہ یہ ذکر کی تھی کہ ایک تو یہ ہے کہ اے حضور آپ کی ذات گرامی ان میں موجود ہے، آپ کے ہوتے ہوئے ان پر عذاب نہیں آئے گا، اور دوسرا یہ ہے کہ ان میں رہنے والے بہت سارے لوگ استغفار کرتے ہیں، جس بنیاد پر ان پر عذاب نہیں آئے گا۔ اگر کوئی یہ بات سمجھے کہ وہ لوگ جو کہ استغفار نہیں کرتے، وہ لوگ جو کہ فتنہ پھیلاتے چلے جا رہے ہیں، وہ لوگ جو کہ اسلام کو حقیر سمجھتے ہیں، وہ لوگ جو کہ مسلمانوں کو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، وہ لوگ جو کہ مسلمانوں کو نقصان ہی پہنچاتے ہیں اور کسی بھی انداز سے اسلام کا، مسلمانوں کا بھلا نہیں چاہتے، تو فرمایا کہ ان کو عذاب کیوں نہیں ہوگا؟ ان کو بھی عذاب ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ لوگ مسجد حرام سے روکتے ہیں۔ ایک شخص استغفار کرتا ہے، ایک شخص یہ سمجھے کہ میں تو مکہ کا رہنے والا ہوں، میری نسبت تو بہت اونچی ہے، میرا خاندان تو بہت اونچا ہے، نعوذ باللہ وہ یہ کہے کہ میں تو سید ہوں، فلاں فلاں، تو فرمایا کہ اگر اعمال ٹھیک نہیں ہیں تو یہ نسبت اس کو فائدہ نہیں دے سکتی۔ اور یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ چاہے مکہ کے رہنے والے، چاہے خاندان بہت بلند، چاہے یہ کہیں کہ ہم استغفار کرتے ہیں، ہم بڑی عبادت کرتے ہیں، کہا کہ ان کے اندر بہت بڑی برائی یہ ہے کہ یہ لوگ مسجد حرام سے لوگوں کو روکتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ جو لوگوں کو روکے وہ خود بھی مسجد میں کیا کرے گا؟ وما كانوا اولیاء، حالانکہ یہ اس مسجد کے متولی بھی نہیں۔ ایک متولی ہے، وہ مسجد کا بھلا چاہتا ہے، فائدہ چاہتا ہے، وہ اگر کسی کو دیکھے کہ کوئی شخص ناپاک ہے تو داخل نہیں ہونے دے گا، وہ دیکھے کہ جانور ہیں تو انہیں داخل نہیں ہونے دے گا، لیکن یہ تو نامتولی ہیں، یہ تو ویسے ہی بس مسلمانوں کو اس مسجد حرام کی طرف آنے سے روکتے ہیں۔ اگر یہ کہتے بھی ہیں کہ ہم متولی ہیں، یہ کہتے ہیں کہ ہم اس کے رکھوالے ہیں، تو بات سمجھو کہ مسجد کے متولی پرہیزگاروں کے سوا کوئی نہیں ہو سکتا۔ جو مسجد کے رکھوالے ہیں انہیں تو پرہیزگار ہونا چاہیے، انہیں تو تقوی والا ہونا چاہیے، اور متقی کے لیے سب سے زیادہ ضروری شرک سے بچنا ہے۔ اور یہ لوگ تو شرک کرتے ہیں، اور مسجد حرام، خانہ کعبہ کی باہر والی دیواروں میں انہوں نے بت نصب کر رکھے ہیں۔ یہ کیسے تقوی والے ہو سکتے ہیں؟ جب تقوی والے نہیں، لہٰذا یہ مسجد کے متولی بھی نہیں ہو سکتے، لیکن اس بات کو اکثر لوگ نہیں جانتے۔ یہاں سے یہ بات بھی سمجھ آ گئی کہ یہ لوگ جو ہیں، جو مسجدوں کے رکھوالے بنے بیٹھے ہیں، اگر ان کی اپنی زندگی ٹھیک نہ ہو، اگر اپنی زندگی کے اندر شرک ہو، لہٰذا وہ مسجد کے متولی نہیں کہلا سکتے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ آیت کریمہ اس موقع کی کہ سن 6 ہجری میں جب مسلمان عمرہ کے لیے نکلتے ہیں، اس لیے کہ حج تو جا کر 9 ہجری میں فرض ہو رہا ہے، تو مسلمان عمرہ کے لیے نکلتے ہیں، اور انہیں شمیسیہ یعنی کہ جو
حدیبیہ ہے وہاں پر روک لیا جاتا ہے، جس کو آج کل شمیسیہ کہا جاتا ہے، وہاں روک لیا جاتا ہے اور انہیں آنے نہیں دیا جاتا۔ تو بے شک آیت تو اس موقع کی ہے، یہ کون ہوتے ہیں مسجد حرام سے لوگوں کو روکنے والے؟ لیکن آج کے دور میں بھی جتنی بھی مساجد ہیں وہ سب بنت کعبہ کہلاتی ہیں، کعبہ کی بیٹیاں کہلاتی ہیں۔ جب اس بڑی مسجد سے کسی کو نہیں روکا جا سکتا تو ان مساجد سے بھی کسی کو نہیں روکا جا سکتا۔ اور پھر جیسے ان مساجد میں مشرک لوگ جو ہیں اس کے متولی نہیں ہو سکتے، اسی طریقے سے آج کی مساجد میں بھی شرک کرنے والے لوگ اس کے متولی نہیں ہو سکتے۔ آج بڑے افسوس کی بات ہے، جیسا کہ اگلی آیت میں ارشاد فرمایا وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيَةً، اور ان کی نماز نہیں ہے بیت حرام کے پاس، مسجد حرام کے پاس، سوائے مُكَاءً وَتَصْدِيَةً، تالیاں بجانے کے اور سیٹیاں بجانے کے۔ مُكَاءً سیٹیاں بجانا، تصدیہ تالی بجانا۔ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ، لہذا چکھو عذاب کو اس وجہ سے کہ تم کفر کیا کرتے تھے۔ تو ان کی نماز کیا؟ جس وقت میں مسلمان اگر نماز پڑھتے یا یہ خود اپنے طور پر نماز پڑھتے تو ان کی نماز یہ تھی، یہ تالیاں بجاتے اور سیٹیاں بجاتے اور اس کو عبادت سمجھتے۔ آج اگر اس بات کو دیکھا جائے، ہماری بہت ساری ایسی مساجد جن کے ساتھ خصوصاً کوئی نہ کوئی دربار ہے، آج درباروں پر کیا ہوتا ہے؟ وہاں پر قوالیاں نہیں ہیں؟ کیا قوالی میں ساز نہیں؟ کیا قوالی میں میوزک نہیں؟ کیا قوالی میں تالیاں نہیں ہوتی؟ کیا قوالی میں شرکیہ جملے اور الفاظ نہیں ہوتے؟ بنفس نفیس، نفسی ہی جو ہے قوالی بری نہیں، بنفسی ہی گانا برا نہیں، نفسی ہی کوئی بات یا شعر و شاعری بری نہیں، اگر اس کا مفہوم غلط، اگر اس کے جملے غلط، اگر اس کے اندر موسیقی، اگر اس کے اندر شرک، اگر وہ اللہ سے دور کرنے والا، ظاہر ہے کہ یہ چیزیں بری ہیں۔ اگر کوئی مثال کے طور پر ایک بات ہے، کوئی گانا گاتا ہے لیکن اس میں کوئی شرکیہ الفاظ نہیں ہے، اس میں غلط الفاظ نہیں ہیں، اور اس میں جو ہے وہ کسی محرم کے لیے گاتا ہے، اپنی بیوی کی وجہ سے وہ ایسا کرتا ہے، اور پھر یہ ہے اسی کے سامنے وہ ایسے معاملات کرتا ہے، اس میں میوزک نہیں، اس میں ساز نہیں، قطعاً کوئی گناہ والی بات نہیں ہے۔ لیکن جب اس کے اندر یہ چیزیں آئیں گی جس کو آپ علیہ الصلاۃ والسلام ختم کرنے کے لیے تشریف لائے، تو ظاہری طور پر یہ بات معلوم ہو جاتی ہے یہ چیزیں کسی بھی قدر پسندیدہ نہیں ہو سکتی۔ تو لہٰذا یہاں سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا نہیں ہے کہ انسان کی بس نسبت کو دیکھے، نسبت ہے تو کچھ نہیں۔ فرمایا کہ نہیں، اگر شرک ہے تو قرآن پاک میں تو ایک جگہ پر آتا ہے اور یہ بات ارشاد فرمائی گئی ہے کہ جو لوگ شرک کرنے والے ہیں اللہ پاک نے جنت کو ان کے لیے حرام قرار دے دیا ہے۔ جو شرک کرنے والے ہیں، شرک کو اللہ پاک نے، یہ بات ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں، سورۃ المائدہ جو ہے اس کے اندر یہ بات آ چکی ہے، تقریباً 30-35 آیت کے قریب۔ بہرحال ہمیں جو ہے لوگوں کو سیدھے راستے کی طرف لانا چاہیے، غلط راستے سے لوگوں کو روکنا چاہیے، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق عمل نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔